میں نے آپ کے سامنے سورہ واقعہ شریف کی آیت نمبر 75، 76، 77، 78 اور 79 یہ آیات کریمہ تلاوت کی۔ ان آیات مقدسہ کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ خلاق کائنات کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا تعالی ہم جب تک بیٹھیں ہمیں باادب بیٹھنے کی اور بالتوجہ سننے کی اور اس پر بالاخلاص عمل کرنے کی اور غلبہ دین کے درد سے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم۔ یہ ذہن میں رہے ان آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے قرآن کریم کے بارے میں اپنی حفوات گوئی سے باز نہ آنے کی قسم اٹھا رکھی تھی۔ کبھی وہ کہتے کہ قرآن جو ہے یہ شعر ہے، کبھی کہتے یہ جادو ہے جو ہم پر کر دیا گیا ہے، اور کبھی جو ہے وہ قرآن کریم کے متعلق یہ کہتے کہ قرآن کریم جو ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ ان پر شیطان القاء کرتا ہے۔ ہاں جی، کبھی کہتے کہ یہ گھر میں بیٹھ کے بنا لیتے ہیں، کبھی کہتے کہ قرآن جو ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام کی تصنیف ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آج بھی کئی سارے ہمارے بھولے لوگ جو ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بانی اسلام کا لفظ بولتے ہیں۔ بانی اسلام مطلب اسلام کی بنیاد رکھنے والے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی اسلام کی بنیاد رکھنے والے میرے حبیب نہیں ہیں، اسلام رب تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اسی دین کی میرے آقا علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی ہے۔ اگر یہ ہم مان لیں کہ بانی اسلام آقا علیہ السلام ہیں پھر تو ہم نے ان کے دعوے کو مان لیا۔ جو وہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ اسلام انہوں نے خود بنایا ہے، سارا ان کا خود ساختہ مذہب ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سکھوں کا مذہب جو ہے وہ مصنوعی مذہب ہے، ہندوؤں کا مذہب جو ہے وہ مصنوعی مذہب ہے، مشرکوں کا مذہب جو ہے وہ مصنوعی مذہب ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے لیے بانی اسلام کا لفظ بول دینا مطلب یہ کہ ہم نے بھی تسلیم کر لیا ہے اسلام کے بنانے والے، اسلام کی بنیاد رکھنے والے رسول اللہ علیہ السلام ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہٰذا اس لفظ سے احتراز چاہیے، اس لفظ سے پرہیز چاہیے۔ 100 بار بندہ جو ہے وہ بچے اس طرح کا لفظ بولنے سے جس سے جناب مشرکین کو ہلکا سا بھی، کفار کو، بے دینوں کو، لبرل کو، سیکولر کو ہلکا سا بھی کہیں سے جناب ایسے سمجھیں کہ کمزور پہلو ملے کہ جناب یہ مسلمانوں کا تو اپنا دعویٰ ایسا ہے۔ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا مسئلہ؟ اب وہ یہ باتیں کرتے تھے قرآن کریم کے متعلق۔ خلاق کائنات نے یہ آیات مبارکہ نازل فرما کر کے آخری آیت مبارکہ جو ہے اس میں آخری بات فرمائی۔ آخری آیت مبارکہ میں یعنی آیت نمبر 80 میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، فرمایا یہ تو سارے جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے قرآن آیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو اس کی طرف سے قرآن آیا ہے۔ پہلے رب تبارک و تعالی نے قسم ارشاد فرمائی، آئیے اس قسم کو کھولتے ہیں اور اس قسم میں جو اسرار پوشیدہ ہیں، جو راز اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں، کچھ رازوں سے پردہ ہٹاتے ہیں، ان کو آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں۔ خلاق کائنات نے کیا فرمایا؟ میں فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اللہ تبارک و یہاں یہ بات ذہن میں رہے، یہ جو فلا ہے نا، فلا یہ بالکل اسی فلا کی طرح ہے جو قرآن کریم میں سورۃ النساء میں آیا ہے۔ جی مشرک بلکہ منافقین نے یہ کہا تھا کہ اسلام کے قبول ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ قبولیت پانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، بس رسول اللہ کی اطاعت نہ بھی کرے تب بھی چل سکتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہے تب بھی چل سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو حاکم نہ مانے، آقا علیہ السلام کو حکم نہ مانے تب بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نازل فرما کر، میں کہ فلا نہ ایسا نہیں ہوگا۔ آگے رب تبارک پہلے لا کہہ کے ان کے اس نظریے کی تردید فرمائی رب تبارک و تعالی نے، آگے پھر رب تبارک و تعالی نے قسم ارشاد فرمائی، فرمایا کہ فلا میں نہ ورب کا، میں حبیب پیارے تیرے رب کی قسم ہے مجھے، رب خود ہے
اور اب تبارک و تعالیٰ اپنی نسبت حبیب کی طرف کر کے پھر فرما رہا ہے حبیب پیارے تیرے رب کی قسم ہے، لا وربک لا یؤمنون، حبیب پیارے تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ جی ہم قسم اٹھائیں، رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے۔ رب فرماتے ہیں حبیب تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے معاملات کے مابین جو بھی ان کے مابین معاملہ ہو جائے تجھے حاکم مطلق نہ مانے، حبیب پیارے مجھے قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت مبارکہ کا مضمون ذہن میں رکھیں۔ اب آئیں جی اس آیت مبارکہ پر۔ انہوں نے کہا قرآن جو ہے یہ کہانہ ہے، انہوں نے کہا قرآن شعر ہے، انہوں نے کہا قرآن جو ہے یہ سحر ہے، جادو ہے، انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک کہا قرآن کریم کے بارے میں یہ رسول اللہ کی ذاتی تصنیف ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر میں بناتے ہیں صبح ہمیں سنا دیتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں کہ فلا، اللہ اکبر، یا کتنی بڑی بات ہوئی ہے یہاں ہیں۔ ایسا رویہ نہ اپنائیں کہ مجھے انا للہ پڑھنا پڑے آپ پر، پھر نہیں سمجھ آ رہا۔ آپ کو تھوڑے ذوق سے بیٹھیں، زندہ ہو کے بیٹھیں، جاگ کے بیٹھیں، بیدار بیٹھیں، اپنے ذرا چکنے ہو کے بیٹھیں، قرآن کا لطف لیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ سچی بات ہے جب سے ہمیں قرآن کا لطف آنا بند ہوا ہے نا، قوم جو ہے وہ جھوٹے فلموں جھوٹے ڈراموں پہ رونا شروع ہو گئی ہے یا نہیں ایسا؟ جھوٹے مناظر، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صرف ڈرامہ کر رہے ہیں، قوم رو رہی ہوتی ہے، ایموشنل ہو جاتے ہیں بندے۔ کیوں ایموشنل ہوتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کہ قرآن کا نور جو دل میں نہ رہا تو دل جو ہے اس نے تو بھٹکنا تھا۔ پھر دل کو قابو رکھنے والی شے جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارا دل پھٹکتا ہے نا، تمہارا دل اضطرار میں ہے، تمہارا دل جو ہے بے اطمینانی کی صورت میں ہے، تمہارا دل جو ہے بے سکونی کی صورت میں ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے نسخہ میں دیتا ہوں، میں کہ میرے قرآن کے اندر میرے ذکر کے اندر تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، تمہارے دلوں میں ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون آ جائے گا تمہارے دلوں کے اندر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ مطمئن رہے، جو بھی ہو جائے جیسے بھی معاملات ہوں دل جو ہے پریشان نہ ہو، تو پھر قرآن کریم کے نور کو جگہ دیں دل میں جانے کی۔ سبحان اللہ۔ ہاں دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا قرآن کہانہ ہے، انہوں نے کہا قرآن سحر ہے، انہوں نے کہا قرآن جادو ہے، انہوں نے کہا قرآن تصنیف ہے رسول اللہ علیہ السلام کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا، نا ایسی بات نہیں ہے، خبردار ایسی بات نہیں کرنی۔ آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ قربان جائیں، رب تعالیٰ نے فرمایا اقسم بمواقع النجوم، رب تعالیٰ نے فرمایا میں خود خدا ہو کے تاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم اٹھاتا ہوں، جہاں تارے گرتے ہیں میں اس جگہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اب دیکھیں تارے کیا ہیں، ان کے گرنے کی جگہ کیا ہے، اس پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ مفسرین نے کئی اقوال نقل کیے ہیں اس پر، وہ اقوال نقل کر کے پھر میں آخر میں وہ قول نقل کروں گا جو میں نے قرآن اور حدیث سے سمجھا ہے۔ سمجھ آیا نا؟ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تاروں کے گرنے کی، مواقع نجوم کی قسم۔ ایک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد مواقع سے مراد اور نجوم سے مراد جو ہے شہاب ثاقب ہے۔ کیا ہے؟ شہاب ثاقب ہے۔ شہاب ثاقب اس تارے کو کہتے ہیں جب جنات شیاطین جو ہیں یہ جائیں آسمانوں کی طرف وحی سننے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کا کلام جو فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کو سننے کے لیے آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں آقا علیہ السلام کی میلاد کی رات یہ سلسلہ شروع ہوا۔ میلاد کی رات شروع ہوا سلسلہ، ہیں جی؟ تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہ جنات جاتے تھے، شیاطین جاتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیتا یہ کرو، اور فرشتے جب آتے آسمان دنیا پر دوسرے فرشتوں کو بتاتے کہ یہ حکم ہوا ہے، فلاں علاقے میں بارش ہوگی، فلاں فوت ہوگا، فلاں کا یہ معاملہ ہوگا، فلاں کا یہ معاملہ ہوگا۔ وہاں سے شیاطین سن کے آتے اور نیچے آ کے اپنے جوگی جو ہوتے تھے، اپنے پنڈت جو ہوتے تھے ان کو آگے بتا دیتے، تھوڑا سچ تھوڑا جھوٹ، اپنا بھی تڑکا لگاتے تھے، وہ ان کو بتاتے، یہ پھر ان کو بتاتے، اور بھائی تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ وہ جیسے وہ ہوتا وہ کہتا لو جی دسو ہماری پیری پکی ہے یا نہیں، ہیں جی ہم پنڈت پکے ہیں یا نہیں، ہمارے اوپر رابطے ہیں یا نہیں، ہیں جی 7 قسم کی باتیں سچی اور 100 قسم کی باتیں جھوٹی ملا کے آگے مارکیٹ میں لانچ کر دیتے ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جس وقت میرے آقا علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب تو قرآن نے آنا ہے، اب تو قرآن نے آنا ہے۔ اللہ سورج جن اٹھا کے دیکھیں رب تبارک و تعالی نے کیسے
پہرا بٹھایا ہے رب تبارک و تعالی نے میرے حبیب علیہ السلام کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف جو ہے ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں، تب جا کے جبریل امین علیہ السلام میرے حبیب کو قرآن سناتے ہیں، تب جا کے قرآن سناتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمعذولون، یعنی سمع لمعذولون، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ جنات جو ہیں، شیاطین جو ہیں محبوب کو قرآن سناتے ہیں۔ رب فرماتے تم کہتے ہو یہ آگے حبیب کو سناتے ہیں، رب فرماتا میں ان کو قرآن سننے نہیں دیتا ہوں، یہ سن نہیں سکتے، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے مسئلہ بھائی؟ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں تو نجوم سے مراد ہے شہاب ثاقب، نجوم سے کیا مراد ہے؟ شہاب ثاقب۔ اور شہاب ثاقب کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے جاتے ہیں نا وحی کو چوری کرنے، یہ شیطان جاتے ہیں وحی کو چوری کرنے، فرشتے جو ہیں وہ وحی سنا رہے ہوتے ہیں دوسرے فرشتوں کو، جبریل امین آ کے سنا رہے ہوتے ہیں رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تو فرمایا کہ اس وقت جو شیاطین جاتے ہیں وحی چوری کرنے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ان کو گولا مارا جائے۔ وہ تارا جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے ان کو لگتا ہے، وہ جو کبھی ہم دیکھتے ہیں رات کو باہر لیٹے ہوں تو وہ تارا ایک دوڑتا ہوا اس طرح دکھائی دیتا ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام نے میں یہ شیاطین کو لگتا ہے، وہ جو وحی چوری کرنے جاتے ہیں۔ کیا چوری کرنے جاتے ہیں؟ وحی چوری کرنے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار اچھا، پھر اب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مواقع کی پھر کیا ہوا؟ نجوم تو وہ ہو گئے، وہ ستارے وہ شہاب ثاقب جو جناب وحی کے دفاع میں چھوٹ کر لگیں، ان کو اپنی جگہ چھوڑ کے جائیں۔ اور رب تبارک و تعالی نے جو مواقع فرمایا ہے ان کے گرنے کی جگہ، فرماتے ہیں ان کا وہ نشانہ ہے جہاں وہ گرتے ہیں، اس سے مراد وہ والی جگہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں، یہ مواقع النجوم جو ہے اللہ فرماتا ہے، فرمایا کہ وہ ستارہ جو ہماری وحی کے دفاع کے لیے بھاگ کے اپنی جگہ چھوڑ کے جاتا ہے جہاں گرتا ہے، رب فرماتا ہے مجھے اس کی بھی قسم ہے، مجھے تو اس کی بھی قسم ہے وحی کے دفاع کے لیے۔ میں آخر میں جا کے اس کو پھر جوڑوں گا مزید۔ پھر آگے دوسرا قول دیکھیں، دوسرا قول یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مواقع النجوم، مواقع کیا ہے اور نجوم کیا ہے؟ نجوم سے مراد سارے تارے ہیں، جس طرح ہم نے پہلا قول یہ نقل کیا، اس سے مراد شہاب ثاقب ہے، بس اس کے علاوہ تارے مراد نہیں ہیں، صرف شہاب ثاقب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تمام تارے مراد ہیں، تمام سیارے مراد ہیں، ان کے اندر جو کہکشائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے راز رکھے ہیں ان میں، وہ سارے کے سارے اس سے مراد ہیں۔ رب تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ ہمیں قسم ہے تاروں کے گرنے کی جگہ کی، مطلب یہ کہ ان کے جو مدار ہیں، جہاں جہاں اللہ تعالی نے ان کے راستے مقرر کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے سیارے جو زمین سے بھی بڑے ہیں، وہ جناب ایسے گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں اور چکر کاٹ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں ان کے چلنے کی جگہ کی بھی قسم ہے، چلنے کی جگہ بھی قسم ہے۔ اب دیکھیں اس تفسیر کے ساتھ ہمارے اس مضمون کا جوڑ کیا ہے وہ ذرا دیکھیں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جیسے وہ ستارے، وہ سیارے لا تعداد بے شمار ہونے کے باوجود اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاتے۔ رب تعالی نے ایسا نظام بنایا ہے، ایسا نسق بنایا ہے، ایسا نظم بنایا ہے ان کے لیے، اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاتے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا ایسے ہی ہمارے قرآن کی آیات کریمہ ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ستاروں میں، ان سیاروں میں ہم نے نور بھی رکھا، ان میں روشنی بھی رکھی، تمہارے لیے ہدایت کی راہ بتانے والا بھی بنایا انہیں۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی ساری پھر ہم نے دنیا رکھ دی، اتنی ساری پھر چیزیں رکھ دی، اتنا سارا نظام رکھ دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے اس کے اندر بے انتہا فرمایا کہ ہم نے نعمتیں رکھی ہیں، باقی ساری چیزیں رکھی ہیں، اتنی بڑی دنیا ہم نے ان کے اندر سما دی ہے، ان سیاروں کے اندر تمہاری پہنچ سے بھی دور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم جو ہے اس کی جو آیات کریمہ ہیں، فرمایا کہ اس میں بھی اسی طرح کر کے جس طرح وہ مدار میں چل رہی ہے قرآن، اور ہر ایک جو ہے دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے، ایک تارے کو دوسرے تارے سے کوئی بندہ جدا نہیں کر سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح کر کے میرے قرآن کریم کی آیات جو ہیں یہ بھی ایک نظم میں ہیں، یہ بھی ایک نسق میں ہیں، جس طرح سارے تارے چلتے پھرتے ہیں آپس میں ٹکراتے کوئی نہیں، اسی طرح کر کے میرے قرآن کریم کی آیات کریمہ جو ہیں یہ بھی آپس میں ٹکراتی کوئی نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن
قرآن کریم جو ہے اس کی آیات کریمہ جو ہیں یہ تمہیں عقیدہ بھی دیں گی، عقیدے کے خلاف نہیں ہوگا، تمہیں سیاست کا نظام بھی دیں گی، تمہیں جناب خلافت کا نظام بھی دیں گی، تمہیں جناب تعلیم کا نظام بھی دیں گی، تمہیں خانگی نظام بھی دیں گی، تمہیں عائلی نظام بھی دیں گی، تمہیں جناب دنیا کو کیسے چلانا ہے تمہیں وہ بھی بتائیں گی، گھر کیسے چلانا ہے تمہیں قرآن کی آیات یہ بھی بتائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ہیں جی، جس طرح کر کے وہ سیارے جو ہیں اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہاں بھی قرآن کریم کی آیات کے پیچھے پیچھے عقیدہ چلتا ہے، عقیدہ جو ہے آیات کے آگے نہیں جا سکتا۔ ہاں جی، عقیدہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں جناب قرآن کی آیا مبارکہ سے آگے نکل کے کوئی اپنا عقیدہ گھڑ کے دکھا لوں، رب تبارک و تعالی نے نہ، جیسے وہ سیارے جو ہیں اپنے مدار کے اندر رہتے ہیں اسی طرح کر کے میرے قرآن کی آیات جو ہیں یہ بھی اپنے مدار کے اندر رہتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے قسم ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا رب تبارک و تعالی نے جس طرح کر کے ستارے جو ہیں یہ تمہیں ہدایت کا راہ بتاتے ہیں، یہ تمہیں سیدھا راہ بتاتے ہیں دنیاوی طور پر، میں کہ میرے قرآن کریم کی آیات جو ہیں یہ بھی اسی طرح کر کے بتاتی ہیں۔ ہیں جی، عقیدہ بتائیں گی، عمل بتائیں گی، اصلاح بتائیں گی، جنت کا راہ بتائیں گی، جہنم سے بچنے کے طریقے بتائیں گی۔ ہیں دیکھیں نا، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ دوسری تفسیر ہو گئی جی۔ اب تیسری تفسیر دیکھیں جی، خلاق کائنات نے جو ارشاد فرمایا میں کہ اقسم بمواقع النجوم، میں کہ ہمیں ستاروں کے مواقع کی قسم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ والی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، جو ابھی سنانے لگا ہوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نجوم سے مراد جو ہے یہ نجوم القرآن ہیں۔ نجوم سے مراد کیا ہیں؟ نجوم القرآن ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ مواقع سے مراد جو ہے قرآن کریم کی آیات کے نزول کے مواقع مراد ہیں، کہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں جہاں جہاں قرآن کریم کی آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت، کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ نجمن نازل ہوا ہے، یہ ذہن میں رہے، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن آیا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک ہی بار آیا ہے 27ویں کو، لیلۃ القدر کو آیا ایک ہی رات میں، کہاں؟ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، یہ ذہن میں رہے۔ پورا قرآن ایک ہی رات میں آیا، جیسے قرآن کریم میں سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو لیلۃ القدر میں ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم انتظار کر کے آیا ہے۔ ہیں جی، حبیب کریم مکہ میں قرآن مکہ میں، حبیب کریم علیہ السلام مدینہ میں قرآن مدینہ میں، ہیں جی، جہاں حضور ہے وہاں قرآن ہے۔ اندازہ لگائیں نا، ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ذہن میں رہے جی مسئلہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کے نے جو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ہمیں مواقع نجوم کی قسم ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مواقع سے مراد نزول قرآن کے مقامات مراد ہیں، اور نجوم سے مراد نجوم قرآن مراد ہیں۔ سمجھایا مسئلہ جی؟ اب دیکھیں جی، جیسے اس آیت مبارکہ سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ مواقع نجوم سے مراد وہ ستارے ہیں جو ہمیں راہ بتاتے ہیں دنیا کا، اور مواقع سے مراد ان کے مدار ہیں، یا پھر مواقع سے مراد ان کے گرنے کی جگہ ہے جہاں وہ نشانہ لگا کے جناب لگتے ہیں، ان کو شیاطین کو لگتے ہیں۔ ہیں جی، اب ذرا غور کریں، اس کی ایک تفسیر جو ہے، ایک آیت حدیث پاک ہم لیں گے، ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ لیں گے، تو پھر اس تفسیر کو ہم جوڑتے ہیں۔ یہ اب چوتھا قول دیکھیں جی، چوتھا قول یہ ہے وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں۔ میرے صحابہ کس کی مانند ہیں؟ تاروں کی مانند ہیں۔ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میں ان میں سے جس کے پیچھے بھی تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے تم، میں جس کو بھی امام مان جاؤ گے تم ہدایت پا جاؤ گے جی۔ سمجھایا مسئلہ نہیں آیا؟ اب دیکھیں پھر وہ بات کہاں سے لیں گے ان کے گرنے کی جگہ کی، اور مواقع نجوم، دونوں باتیں جوڑیں تو پھر ہی بات بنتی ہے نا جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا
فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں وہ سویرے سویرے جا کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے، میں جب ان کے گھوڑے جاتے ہیں وہ گھوڑے ہنہناتے ہیں، رب فرماتے جب ان کے گھوڑوں کے وہ جو پاؤں ہے نا، ان کے پاؤں کو لگی ہوئی جو نال ہے نا، رب فرماتے ہیں نالوں کے ساتھ جو پتھروں کو ٹکراتے ہیں، رب فرماتے ہیں ان کے ساتھ جو چنگاریاں نکلتے ہیں، رب فرماتے ہیں ان چنگاریوں کی بھی قسم ہے، اور ان کے سموں کو لگنے والی لگ کے اڑنے والی مٹی جو ہے مجھے اس مٹی کی بھی قسم ہے۔ بتائیں جی، سبحان اللہ۔ ہیں جی بتائیں، اوپر بیٹھے تارا، سواری کے اوپر تارا ہے جی، اور جہاں جا کے رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا تارے کے گرنے کی قسم، تارے کے میدان وہ جو اس کی جگہ ہے، مدار ہے اس کی قسم۔ لیکن قربان جائے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کی جب بات آئی، محبوب کریم علیہ السلام کو، اس صحابہ کو محبوب کریم علیہ السلام نے یہ ستارے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں، پوری سورہ مبارکہ اسی پر نازل فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ ساری قسمیں ارشاد فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب پیارے تیرے صحابہ جس گھوڑے پر بیٹھ کے جائیں، اس کے ہنہنانے سے، اس کے جو سینے سے آواز آتی ہے، رب فرماتے ہیں مجھے اس کی بھی قسم ہے، مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ وہ آواز کیسی آواز تھی، اللہ اکبر۔ رب نے کیوں قسم ارشاد فرمائی؟ یار دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا مزاج کیا ہے۔ رب فرماتے ہیں ان کے جو ہنہنانے کی آواز ہے، اب مفسرین نے پتہ کیا لکھا، ماتے ہیں ان کے ہنہنانے سے گھوڑے جب ہنہناتے ہیں تو ماتے ہیں اس سے دشمن کا پتا پگھلتا ہے۔ کہتے ہوئے 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 یہ کیا ہو گیا؟ رب فرماتا ہے محبوب پیارے تیرے صحابہ کے گھوڑے جہاں جاتے ہیں دشمنوں کے پتوں کو پگھلا دیتے ہیں نا، میں کہ حبیب پیارے مجھے اس منظر کی بھی قسم ہے۔ اندازہ لگائیں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب پیارے تیرے صحابہ کے گھوڑے جو ہیں جہاں وہ گھوڑے پہ جاتے ہیں ان کے پاؤں کو لگ کے اڑنے والی جو مٹی ہے، مجھے اس مٹی کی قسم، میں کہ ان کے پاؤں کو نال کو لگ کے جو پتھر ٹکراتے ہیں، جو چنگاریاں اڑتی ہیں، رب فرماتے ہیں محبوب پیارے مجھے ان چنگاریوں کی بھی قسم ہے، ان چنگاریوں کی بھی قسم ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں نا جی، محبوب علیہ السلام کے صحابی وہاں فرمایا تارے کے گرنے کی، جہاں گرے اس کی قسم ہیں جی۔ یہاں دیکھیں تارے تو بیٹھے ہوئے ہیں گھوڑے پر، تارا ہے گھوڑے پر ہیں جی، اور گھوڑا بھی نہیں، گھوڑے کی زین ہے اوپر بھائی، ننگی پشت نہیں ہوتی گھوڑے کی، گھوڑے کی زین رکھی ہوئی ہے، اس زین پر بیٹھے محبوب علیہ السلام کے صحابی۔ پھر جناب ان صحابی کا تعلق زین کے ساتھ، زین کا تعلق اس گھوڑے کی پشت کے ساتھ، اس کا تعلق جناب اس کی رانوں کے ساتھ، اس کا تعلق اس کے گھٹنوں کے ساتھ، اس کا تعلق اس کی پنڈلیوں کے ساتھ، پنڈلیوں کا تعلق اس کے پاؤں کے ساتھ، پاؤں کا تعلق جناب اس کے نال کے ساتھ۔ اور نال کو لگے مٹی وہ اڑ پڑے، نال کو لگے جناب پتھر، اس سے نکلے چنگاری۔ رب فرماتے ہیں حبیب پر تارا وہ بیٹھا ہے، مجھے اس مٹی کی بھی قسم ہے اور اس اڑنے والی چنگاری کی بھی قسم ہے۔ وہاں تارے کے گرنے کی قسم۔ آپ ذرا سوچیں نا، ذرا غور کریں یار، ہیں رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں گھوڑا جب چل رہا ہے اس کے پاؤں کو لگنے والی مٹی، اڑنے والی مٹی کی قسم، اور جناب اس کے پاؤں کو لگ کے جناب جو چنگاری اڑے اس کی قسم۔ یار بتائیں جہاں مٹی اڑے اس کی قسم رب ارشاد فرمائے، جہاں جناب چنگاری اڑے رب تعالیٰ اس کی قسم ارشاد فرمائے، تو جہاں رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے محبوب علیہ السلام کا وہ غلام، وہ تارا جو امت کے لیے ہدایت کا سامان ہے، وہ شہادت کا جام نوش کر کے زمین پہ گرے، اس کی شان کیا ہوگی یار؟ اس کی شان کیا ہوگی ہیں جی؟ اس کا مقام کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان، آپ ذرا دیکھیں پہلی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اب دوسری آخری تفسیر بھی آخری قول بھی دیکھیں۔ وہ محبوب علیہ السلام کے غلاموں فرمایا کہ پہلی تفسیر وہ یہ کہ میں شہاب ثاقب جہاں گرے اس کی قسم، وہ جگہ جہاں گرے اس کی قسم، مواقع نجوم کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اس کی قسم کیوں فرمائی؟ میں یہاں پہ قرآن کی ناموس کا پہرے دار، وہ ستارہ گر رہا ہے،
یہ اس کی جگہ ہے، یہ اس کے گرنے کی جگہ ہے۔ رب فرماتا ہے اس کی قسم ہے۔ تو بتائیں یار، ناموس قرآن کا محافظ، ناموس وحی کا محافظ تارا بن جائے، رب اس کی قسم ارشاد فرمائے اگر ناموس قرآن کا محافظ صحابی رسول بن کے کھڑا ہو، ہیں جی، پھر جناب ناموس قرآن کا محافظ بھی ہو، پھر کاتب قرآن بھی ہو، ہیں جی، حافظ قرآن بھی ہو، عالم قرآن بھی ہو، ہیں جی، وہ پھر جناب مولا علی بھی ہو، وہ جناب پھر حضرت امیر معاویہ بھی ہو، کیا مقام ہوگا یار؟ ہیں تو قرآن کے ناموس کے یہ پہرے دار ہیں جی، مولا علی رضی اللہ عنہ قرآن کے ناموس کے پہرے دار، امام حسن قرآن کے ناموس کے پہرے دار، امام حسین قرآن کے ناموس کے پہرے دار، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کے ناموس کے پہرے دار۔ تو کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوگا؟ وہاں اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرمائے، وہ کہا تھا نا کہ بندے نے پوچھ لیا جناب حضرت عبداللہ بن مبارک سے، اس نے کہا حضرت یہ تو ارشاد فرمائیں عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا پھر حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اللہ اکبر کبیرہ، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسے دور تک میں زندہ رہوں گا جہاں لوگ جو ہیں غیر صحابی کو صحابی جیسا سمجھنے لگیں گے۔ کیا بات کر دی ہے تم نے، کیا کہہ دیا تم نے؟ قربان جو اگلی بات دیکھیں، اگلی بات مزید بات کو کھولے گی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر چڑھ کے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے جاتے تھے، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اس گھوڑے کے ناک میں پڑنے والی مٹی جو ہے نا، فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا بات کرتا پھرتا ہے؟ وہ مٹی کہاں ہے یہ نہیں کہا گھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نا میں کہ ان کے گھوڑے کی ناک میں جو مٹی پڑی ہے عمر بن عبدالعزیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تو گھوڑے کی بات نہیں کر سکتے، تو عمر بن عبدالعزیز کی بات کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ اب تارا ہونا محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں جس علاقے میں بھی وفات پائے وہاں دفن ہو جائے، میرے آقا علیہ السلام نے میں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے علاقے کے پورے قبرستان والے لوگوں کے لیے میرے صحابی کو نور بنا دے گا، اللہ تعالیٰ چمکتا ہوا تارا بنا دے گا۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا صحابی جو ہے اس علاقے کے تمام قبرستان والے لوگوں کو شفاعت کر کے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ عرض کرے گا مولا یہ میرے ہمسائے تھے، یہ کیا تھے؟ میرے ہمسائے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی یہ فلا اقسم بمواقع النجوم ہے، رب نے لا نا ہیں کیسی بات کرتے ہو تم؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ قسم ارشاد فرما کے پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَقَاسَمٌ، یہ من جو ہے نا یہ تنوین تعظیم کی ہے، یہاں پر یہ دو پیشے ہیں نا، یہ نہیں بتانے ہیں کہ بس دو پیشے ہیں پھر زور لگا کے پڑھنا ہے جی، جیسے وہ تجوید والے نہیں پڑھتے یہاں پہ غنہ کرنا ہے، اخفاء کرنا ہے، اقلاب کرنا ہے، ابدال کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہ نا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ عظیمٌ، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تنوین تعظیم کی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقاسمٌ، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ قسم ہے تو بہت بڑی، اتنی بڑی قسم ارشاد فرمائی ہے ہم ہیں، اتنی بڑی قسم ارشاد فرمائی ہے، لو تعلمون عظیم، اگر تم جانو تو، اگر تم یعنی تمہیں قدر ہو تو تمہیں پتہ ہو کہ خالق اور مالک ہو کہ اتنی بڑی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لقرآن کریم، میں یہ قرآن تو بڑی عزتوں والا ہے، یہ قرآن تو بڑی عزتوں والا ہے، فی کتاب مکنون، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب جو ہے یہ محفوظ کتاب میں رکھا ہوا، یہ قرآن کہاں رکھا ہوا ہے؟ محفوظ کتاب میں رکھا ہوا، مطلب ہے کہ لوح محفوظ میں رکھا ہوا یہ قرآن۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے لا یمسہ الا المطہرون، میں تم کہتے ہو یہ قرآن جو ہے یہ شیاطینہ کے حبیب کو سنا جاتے ہیں، رب فرماتے ہیں وہاں پلیت جا ہی نہیں سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، میں قرآن تک تو پہنچتے ہی وہی ہیں جو پاک ہیں، قرآن کو تو چھوتے ہی وہی ہیں جو پاک ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس پہ فقہی بحث بہت لمبی چوڑی ہے، بہرحال اتنے پہ رکھتے ہیں، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ نے تنزیل من رب العالمین، میں کہ یہ سارے جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہوا قرآن،
تم کہتے ہو کہ انہوں نے آپ بنا لی ہے، تم کہتے ہو یہ رسول اللہ کی تصنیف ہے، تم کہتے ہو کہ جناب یہ شیطان سنا جاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تم کہتے ہو یہ کہانہ ہے، تم کہتے ہو یہ سحر ہے۔ رب تعالیٰ نے نا تنزیل من رب العالمین، یہ سارے جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔